ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ شادی کا مطلب سمجھتے ہیں کہ صرف جنس کی تسکین، اس لیے جو محبت بیوی کے لیے شوہر کے دل میں ہونا چاہیے وہ شوہر کے دل میں نہیں، اور لڑکیاں بھی سمجھتی ہے ضرورت کا پورا ہونا، تو بیوی کے دل میں شوہر کی جو محبت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ شوہر تھوڑا سا موٹا ہو جائے، ڈیل ڈول اس کا پیٹ باہر آ جائے اور ادھا بھدا دکھنے لگے، ہو سکتا ہے، پاسبل، ہنسنے کی بات نہیں ہے، تو بیوی کی توجہ کسی اور کی طرف ہوتی ہے، سیریلوں کی نحوست ہے، سب عورتیں ایسی نہیں ہوتی۔ اور اگر بیوی 3-4 بچوں کی ماں ہو جائے، اس کا چہرے کا جو حسن کم ہو جائے، تو شوہر بھی ادھر ادھر بلی کتے کی طرح نیتیں لٹکاتا رہتا ہے۔ یہ حالات ہیں۔ لیکن جہاں سیریلوں کو دیکھ کر میاں بیوی کا تعلق نہیں سیکھا جاتا، بلکہ رسول اللہ کو دیکھ کر بیوی کے ساتھ رہنے کا سلیقہ سیکھا جاتا ہے، تو بیوی دبلی رہے، پتلی رہے، موٹی رہے، اندھی رہے، کانی رہے، حتیٰ کہ زندہ رہے تو بھی محبت کی جاتی ہے، اور مر جائے تو بھی محبت کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی سیدہ خدیجہ کا وصال ہوا، خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد حضور کا معمول تھا گھر سے نکلنے سے پہلے تھوڑی دیر اپنے گھر والوں کو لے کے بیٹھتے تھے، خدیجہ کی تعریف کرتے تھے، اور گھر میں آتے تھے تو پہلا کام یہ تھا سیدہ خدیجہ کی تعریف کرتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ کی بیوی، دوسری بیوی، چونکہ حضور علیہ السلام کی 11 ازواج تھی، ہم سب کی امی جان ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ، چونکہ سوکنوں کے درمیان جو ہے وہ غیرت ہوتی ہے، حضور بہت تعریف کرتے تھے، سیدہ خدیجہ کی تعریف کر رہے تھے، ایک دن زبان سے نکل گیا، بس کیجئے یا رسول اللہ، کیا وہ سرخ والی بڑھیا کی نشتہ تعریف کرتے رہتے ہیں؟ آپ کو اللہ نے ان سے اچھی بیویاں عطا کر دی ہے، خوبصورت بیویاں عطا کر دی ہے، پھر بھی اس بڑھیا کا ذکر لے کے بیٹھے رہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کو غصہ آیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے حضور کو ہم نے غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن جب ان کی بیوی جو دنیا سے جا چکی تھی ان کے خلاف گفتگو ہوئی تو چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور فرمایا لا واللہ، لا واللہ، عائشہ نہیں نہیں نہیں، خدیجہ سے بہتر بیوی مجھے نہیں ملی ہے، اس لیے کہ وہ میرے نکاح میں سب سے پہلے آئی، لوگوں نے جھٹلایا، اس نے میری تصدیق کی، لوگوں نے مجھے محروم کیا، اپنے مال سے میری مدد کی، جب میں تھک ہار کر کے اور زخموں سے چور ہو کر کے گھر آتا تو وہ مجھے تسلیاں دیا کرتی تھی، میری دھاڑس بندایا کرتی تھی، اور اللہ نے میری جتنی بھی اولادیں پیدا کی ہے صرف خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے سے پیدا کی ہے، وہ میری بچوں کی ماں ہے۔ حضور نے تعریف کی اور اتنا غصہ اور جلال کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ دل میں دعا کر، اللہ تیرے محبوب کا غصہ ٹھنڈا کر دے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرے خلاف قرآن کی کوئی آیت نازل نہ ہو جائے، اگر آج تو نے محبوب کا غصہ ٹھنڈا کر دیا، آج کے بعد میں خدیجہ کے بارے میں کبھی کچھ نہیں کہوں گی۔ حضور فوت شدہ بیوی سے اتنا پیار کرتے ہیں، یہاں تو بیوی پاس نہیں ہو تو بولتے دوستوں میں وہ میری بیوی تو اس کو کھانا بنانا نہیں آتا۔ یہ ہے بیوی کو صرف انجوائے کرنے کا آلہ سمجھ رکھا ہے، کیونکہ سیریل دیکھ کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ رہے ہو۔ بیویاں انجوائے کرنے کا آلہ نہیں ہے اسلام میں، ایک دوسرے کی روحوں میں اترنے کا نام ہے بیوی، ایک دوسرے کے دل میں اترنے کا نام ہے بیوی، محبتوں کے ایک دوسرے کے جو ہے وہ جذبات کے جو ہے وہ بحر بے قرار کا مرج البحرین بن جانے کا نام ہے بیوی۔ بیوی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آقا نے بعد وصال بھی محبت کی، ان کی تعریف کی، بہت تعریف کی، اور یہاں تو بیوی بیمار ہو جائے تو بہنوں کے سامنے بھی برائی کی جا رہی ہے، اس تو منہ چلاتی ہے، وہ تو ارے نادان، ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن کا مطلب کیا ہے؟ شوہر بیوی کا لباس ہے، بیوی شوہر کا لباس ہے، ایک دوسرے کے عیب چھپانا چاہیے، لباس جو ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا ہمارے یہاں مرنے کے بعد بھی ہم بیوی سے پیار کرتے ہیں، یہ ہمارا اسلام ہے، جیتے جی نہیں، مرنے کے بعد بڈھی ہو جائے، چہرے پہ جھریاں پڑ جائے تو بھی محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب نے جب دنیا سے چلی جانے والی بیوی سے پیار کیا ہے، تو میں اگر بوڑھی ہونے کے بعد اس سے بے وفائی کروں گا تو میں اپنے نبی کے سنت سے ہٹ جاؤں گا۔ رسول اللہ کے گھر جب بکری ذبح ہوتی تھی نا، بکری،
تو حضور فرماتے تھے پہلے یہ خدیجہ کی سہیلیوں کے بکری کا گوشت جائے گا، بعد میں میں کھاؤں گا، کیونکہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے دوستوں سے پیار کرنے سے ان کی روحوں کو سکون ملا کرتا ہے، تو میں پہلے خدیجہ کی سہیلیاں، بعد میں کھاؤں گا۔ ایک عورت آئی، حضور نے اس کی بہت عزت کی، بہت اکرام کیا، بہت انعام سے نوازا۔ سیدہ عائشہ نے کہا حضور نوازتے تو سب کو ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ الگ انداز ہے، اس کے ساتھ کچھ خاص توجہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ خدیجہ کی سہیلی ہے، خدیجہ دنیا سے چلی گئی، اس کو خوش کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ جس سے پیار کرتی تھی ہم بھی اس سے پیار کریں تو خدیجہ کو سکون ملے گا۔ دیکھو بیوی کا یہ خیال ہے، ایسا ہے بیوی کا یہ تصور۔ یہاں تو حال یہ ہے، اللہ اکبر، بیوی کے ہوتے ہوئے بھی تھوڑی سی دولت آ گئی تو ادھر منہ مار رہے ہیں ادھر منہ مار رہے ہیں، ایک بیوی پہ جی نہیں بھرتا، اس سے افیئر کر رہے ہیں، اس سے فون پہ بات کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا یہ خیانت ہے، خیانت۔ اور عورتیں بھی اگر سن رہی ہیں تو یہاں کی عورتیں ایسی نہیں ہوگی لیکن ان کو بھی نصیحت کی جاتی ہے، کیونکہ سیریلوں میں یہ نحوست سکھائی جا رہی ہے۔ جیسے ایک آدمی کئی جگہ منہ مار سکتا ہے ویسے ایک عورت بھی کئی جگہ منہ مار سکتی ہے۔ یاد رکھنا یہ منہ مارنے کی لعنت کسی اور جگہ تو ہو سکتی ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں تو یہ ہے اللہ اکبر، ہم جس کو اپنی بیوی بنا لیں پھر ہماری جو ہے وہ اللہ اکبر ہماری عزتیں اس کی امانت ہے اور ہمارا بستر اس کے لیے ہماری امانت ہے۔ اللہ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، ہاں اگر اور نکاح ہو جائے تو بات الگ ہے، لیکن یہ جو حرام ذریعے سے لڑکے اور لڑکیاں اپنی بیویاں چھوڑ کے یا لڑکیاں اپنے شوہر چھوڑ کے ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں، یہ اسلامی طرز زندگی نہیں ہے۔ یہاں تو یہ ہے اللہ اکبر، جب تک کہ شوہر زندہ رہتا ہے بیویاں بھی پیار کرتی ہے، کیا وفا کرتی کیے جاتی ہے۔ اللہ اللہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح پیار کیا تو مسلمانوں کو بھی یہ پیار کا طریقہ مل گیا۔ لوگ ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے ہمیں بھی بیوی کی وفاداری سکھاتے ہیں، ارے تم سے سنبھل نہ سکی، تم نے کہیں گمایا، کہیں تم نے جوئے میں ہارا اور کیا کیا کیا۔ یہ میں بات کسی کی نہیں کر رہا ہوں لیکن بات تو کر رہا ہوں، مگر یہ ہم ہے ہم، اللہ اکبر، ہم ہیں ہم۔ بیویوں سے کتنا پیار کیا، بیویوں کے رخسار کے تل پر ہم نے سمرقند جیسا شہر بسایا ہے۔ اللہ اکبر، بیوی زندہ ہے تو اس کے رخسار کے تل پر جو ہے وہ چہرے کے تل پر، رخسار تھوڑا مشکل ہو گیا، چہرے کے تل پر بیوی زندہ ہے تو بخارا اور سمرقند جیسا شہر بسایا جاتا ہے، اور جب مر جاتی ہے تو محبت میں تاج محل جیسی عمارت بنائی جاتی ہے۔ بیوی کے مرنے کے بعد بھی ایسی عمارت بنائی گئی۔ اور ایک بات بتاؤں اور اس سے بڑی، اگر شوہر بیوی سے وفا کرے شاہ جہاں کی شکل میں، شوہر بیوی سے وفا کرے شاہ جہاں کی شکل میں تو بخارا اور سمرقند جیسے شہر بستے ہیں اور مرنے کے بعد تاج محل جیسی عمارت بنتی ہے۔ اور اگر بیوی وفا کرے حضرت ہاجرہ کی شکل میں تو مکہ جیسا شہر بستا ہے اور کعبہ جیسی عمارت بنتی ہے۔ مکہ بسا کیوں ہے؟ بیوی نے وفا کی ہے نا۔ وادی غیر ذی زرع میں اللہ نے کہا چھوڑ دو، ابراہیم خلیل اللہ جنگ، آج کی عورت ہوتی تو جنگل کو آگ لگا دیتی اور شوہر کے ساتھ پشتے ناپ لیتی، مگر واہ رے واہ ہاجرہ تیری وفا کو سلام ہے۔ آج اگر شادی میں نیا جوڑا نہیں، وہ کہتی ہے جب سے اس گھر میں آئی وہ میری مراد کبھی پوری نہیں ہوئی۔ او ناشکری میری بہنوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شوہر کی ناشکری کرے وہ خدا کی ناشکری ہے، اور جو خدا کی ناشکری کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سارے زیورات دلائے، سارے میک اپ کے سامان دلائے، ساری چیزیں کی، ایک کام نہیں کیا تو کہا جس دن سے آئی وہ میری کبھی مراد پوری نہیں ہوئی۔ ارے میری بہن ایسے ناشکرے پر نہ کر۔ لیکن وہ ہاجرہ تھی، سبحان اللہ، ہاجرہ بادشاہ کی بیٹی ہے، بادشاہ کی، اور ایک نبی کی بیوی ہے اور ایک نبی کی ماں ہے، اور ایک نہیں بلکہ اب اس کے بعد جتنے بھی بنی اسماعیل میں نبی پیدا ہوں گے، بلکہ ہمارے آقا سید الانبیاء کی بھی وہ دادی لگتی ہے سیدہ ہاجرہ۔ ننھا سا بچہ دودھ پیتا، شوہر نے ہاتھ میں تھمایا، ابھی تک کوئی پلان معلوم نہیں، اور کھجور کا ایک چمڑے کا تھیلا ہاتھ میں، چھوٹا سا تھیلا ہاتھ میں تھمایا، پانی کا مشکیزہ ہاتھ میں تھمایا۔ اچھا میں چلتا ہوں، کہتے میرے سرتاج مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام بول نہیں سکتے، اس لیے کہ سوچتے بولوں گا تو رو پڑوں گا، بیوی اکلوتا بچہ ہے، 80 سال کی بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا اکلوتا اتنا خوبصورت، اور کہا کہ چھوڑ دے جنگل میں، تو میں جنگل میں لے آیا۔ اتنی خوبصورت بیوی کو وادی غیر ذی زرع، نہ آدم زاد، نہ پرندہ، نہ پانی، کچھ بھی نہیں، لیکن بچے کو گود میں دیا۔ اچھا میں چلتا ہوں، اللہ اکبر، پیچھے پیچھے گئی، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی بے ادبی ہو گئی، کوئی جواب نہیں، پلٹ کے دیکھتے بھی نہیں۔ پھر کہتی ہے کیا اللہ کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے؟ بس اتنا کہا، ہاں اللہ کا حکم ہے۔
یہ حاجرہ تھی، وفا حاجرہ کو سلام، اگر اللہ کا حکم ہے میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، جائیے۔ اور آ کر بیٹھ گئی، کوئی درخت نہیں تھا، کوئی درخت نہیں تھا۔ تو شوہر جب وفا کرتا ہے بیوی سے تو زندگی کے اندر سمرقند اور بخارا جیسے شہر بستے ہیں اور تاج محل جیسی عمارت مرنے کے بعد بنتی ہے، اور جب بیوی وفا کرتی ہے تو مکہ جیسا شہر بستا ہے اور کعبہ جیسی عمارت بنتی ہے۔ اس کو بھی تو کسی اعتبار سے دیکھو۔ بہرحال بات پھر دور نکل گئی۔ جب آپ سیر کے لیے جاتے تو ہوشیار آدمی کوئی گائیڈ ساتھ میں لیتا ہے۔ آپ تاج محل کو ایسے ہی دیکھو گے سراسری تو بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا، لیکن گائیڈ ساتھ میں لے کے جاؤ گے نا، گائیڈ جس کو معلومات ہے، وہ لے گا یہ دیکھو یہاں سے پانی گرتا ہے، یہاں سے یہ ترچا، یہاں سے وہ سب بتائے گا آپ کو، ہے نا؟ ایسے ہی ہے، سیر کو جایا کرو۔ وہ دقیانوسی خیال کے لوگ ہیں جو کہتے سیر کو نہیں جانا چاہیے، صرف مسجد میں پڑے رہنا چاہیے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، جب نبی سیر کو جا سکتے ہیں تو امتی نے سیر کو کیوں نہیں جانا؟ بالکل جانا چاہیے۔ بس اتنا یاد رکھنا، سیر کو جانا تو شراب نہیں پینا، دودھ پینا، یہ نبی کی سیر بتا رہی ہے۔ سیر کو جانا عورتوں کو نہیں تکنا، تلاوت قرآن کرنا، گلوں کو تک کے سوچنا یہ اتنا خوبصورت ہے تو اس کے بنانے والے کی حسن کا عالم کیا ہوگا۔ 70 سال تک ذکر کر کے جو ثواب نہیں ملتا، ایک لمحہ فکر کر کے اس سے زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں۔ تو آپ جب سیر کے لیے نکلتے ہیں، نمبر 1 کس کے ساتھ جاتے ہیں؟ دوستوں کے ساتھ۔ اور دوستوں میں بھی چگل خور نہیں چلے گا، بات لیک کرنے والا نہیں چلے گا، ہمراز چاہیے، قریبی چاہیے، اتنا قریبی اس سے قریبی، کیونکہ سیر میں سب ہوتا ہے، سیر میں سب ہوتا ہے، راز فاش نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر کہتے ارے چل نا یار، چلتے ہیں۔ اب سبحان اللہ، حضور کی سیر ہو رہی ہے۔ اب حضور کس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ حضور کا یار کون ہے؟ اس لیے کہ جہاں جا رہے وہاں تک جانے کے لیے کوئی چاہیے بھی تو۔ جہاں جبریل ساتھ چھوڑ دے وہاں صدیق کیسے آ پائیں گے؟ جہاں جبریل ساتھ چھوڑ دے وہاں عمر کیسے آ پائیں گے؟ جہاں جبریل ساتھ چھوڑ دے وہاں عثمان، اور جہاں جبریل کے پر تھک جائیں یہ لوگ کیسے چل پائیں گے؟ تو وہی چاہیے نا جو منزل تک ساتھ جائے۔ تو اللہ فرما رہا ہے، میں نہیں، اللہ کہہ رہا ہے سبحان الذی اسرا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، پاک اللہ کی ذات جو لے گئی، یعنی ساتھ میں لے جانے والا کون تھا؟ او محبوب چلنا، ہم تجھے سیر کرائیں گے، اللہ ساتھ ہے خصوصی معیت کے ساتھ، جیسا کہ اس کی شان ہے، چلو ہم تمہیں سیر کراتے ہیں۔ ارے جب گائیڈ اتنا دکھاتا ہے تو بنانے والے خدا نے کتنا دکھایا، اور پھر دکھانے کے لیے لے کے گیا۔ کیوں لے گیا مسجد اقصی تک؟ اللہ فرماتا ہے بارکنا حولا، ہم تمہیں مسجد اقصی اس لیے لے گئے کہ اس کے آس پاس برکتیں رکھی ہوئی۔ کیا کہا؟ آس پاس برکتیں رکھی ہے، برکتیں، یہ نہیں کہ مسجد کے اندر برکت ہے۔ لنوریہو، اللہ پاک ارشاد کر رہا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ تھوڑی بھی منہاج العربیہ 1-2 حصے پڑھے ہوں گے تو حولہ کا مطلب سب کو سمجھ میں آتا ہے نا؟ کیا مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے بارکنا حولہ، آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے۔ مسجد کے اندر برکت یہ نہیں بیان کیا، بلکہ کیا کہا؟ مسجد کے اقصی کے گردا گرد آس پاس۔ مسجد میں کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ جس چیز کو سب مانتے ہیں وہ بیان نہیں ہوتی۔ توجہ ہے؟ جس چیز کو سب مانتے ہیں وہ بیان نہیں ہوتی، جس چیز کو لوگ نہیں جانتے اور مانتے وہ بیان ہوتی ہے۔ مسجد میں برکت ہے یہ تو سبھی کا عقیدہ ہے، یہودی بھی مان رہا ہے کہ مسجد اقصی کے اندر برکت ہے،
عیسائی مان رہے کہ مسجد اقصی کے اندر برکت ہے. 1857 کے نوزائیدہ انگریزوں کے پیدا ہوا فرقے بھی کہہ رہے کہ مسجد کے اندر ہے. جب محلے کی مسجد میں برکت ہے تو سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد میں کیوں برکت نہیں ہوگی؟ تو برکت مسجد میں سب کا ایمان ہے، لیکن جس پہ ایمان نہیں ہے وہ اللہ بتا رہا ہے الذی بارکنا حولا، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہے. تو یہ برکتیں کیا ہیں؟ تو تفسیر کبیر میں امام رازی کہتے ہیں وہ برکت کی جگہ کیا ہے جہاں اللہ محبوب کو لے جا رہا ہے. ابراہیم خلیل اللہ کا مزار ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کا مزار ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا مزار ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے. پتا چلا وہاں انبیاء کے مزارات ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے جہاں میرے محبوبوں کے مزارات ہیں وہاں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. اللہ کہے مزار کے اندر برکت رکھی ہے، ملا کہے کہ مٹی کا ڈھیر ہے. تو اللہ کی مانے کہ ملا کی مانے کس کو مانے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مسجد اقصی اندر تو معلوم ہے سب کو، گردہ یہ سب انبیاء کے مزارات. پتا چلا نبی شب معراج اللہ سے ملنے جا رہے، بعد میں پہلے انبیاء کی مزارات پہ ہیں. حالانکہ حضور کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، حضور بھی جا رہے ہیں. حدیث میں بھی ہے کہ میں نے موسیٰ کی قبر سے گزرا تو دیکھا کہ وہ قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. کدھر گئی ملائیت؟ نبی مر کے مٹی میں جگہ، موسیٰ زندہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو جانے موسیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا. حضرت مصطفیٰ کریم فرمانے میں نے نماز، اور حضور کی آنکھیں بھی تو دیکھو قبر کے اندر دیکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت موسیٰ نماز. اب ذرا جلدی چلتے بات کو ختم کرنے کی طرف. سبحان اللہ. حضور معراج پر جا رہے ہیں، بات ختم ہو رہی. حضور معراج پہ جا رہے، کس طرح؟ حضرت موسیٰ 9 بار کہتے ہیں اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کہتا ہے لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے. کیا کہا؟ یہ بھی تھوڑی بہت جو سعودی ریٹرن بھی ہونا اس کو بھی پتا ہے کہ لن ترانی کا مطلب کیا ہے. لن ترانی، لن تم، لن ہرگز نہیں دیکھ، تم نہیں، ترانی تم نہیں دیکھ. انہوں نے جب کہا نا کہ ربی ارنی انظر الیک، میں دیکھنا چاہتا ہوں، لن ترا، تم نہیں دیکھ سکتے، تم نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں کہا کوئی نہیں دیکھ سکتا. کیا کہا؟ تم نہیں دیکھ سکتے. بھائی کوئی بہت وزنی چیز ہو اور وہ اٹھانا چاہیں تو ایک بندہ کہے تم نہیں اٹھا سکتے، ذیشان تمہاری فیلڈ نظامت کرنے کی ہے، تمہارا کام جم نہیں ہے، یہ تم نہیں اٹھا سکتے ہیں. اور ایک بہت بڑی چیز ہو، پہاڑ، کوئی نہیں اٹھا سکتا. ایسے ہی ہے نا، بات سمجھ میں آتی ہے. ایک ہے تم نہیں اٹھا سکتے، ایک ہے جب کہے کوئی نہیں اٹھا سکتا تو پھر کوئی نہیں اٹھا سکتا. لیکن جب کہے کہ تم نہیں اٹھا سکتے مطلب کیا ہے؟ تمہارے علاوہ کوئی ہے جو اٹھائے گا. جب حضرت موسیٰ نے کہا ربی ارنی، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کہ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، تم نہیں دیکھ سکتے. مطلب کوئی آنکھ ہے جو مجھے دیکھ سکتی ہے، تم نہیں دیکھ سکتے. اور شان کیا ہے؟ یہی کلیم و حبیب میں فرق ہے. حضرت موسیٰ 40 روزے رکھتے ہیں، 40 راتیں جگتے ہیں، 40 روزے رکھتے ہیں، 40 راتیں جگتے ہیں. اس کے بعد پہاڑ پہ کھڑے ہو کہتے تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جواب آتا ہے لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے. اور میرا محبوب ہمیشہ روزے سے ہوتے ہیں، آج کوئی روزہ نہیں. ہمیشہ جگتے ہیں، آج شان دلربانہ کے ساتھ چادر ڈال کے سو رہے ہیں، رات بھر جگتے ہیں. اللہ کہتے ہیں طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. اے میرے محبوب ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ ایسے مشقت میں پڑ جائیں، نہیں رات بھر کھڑے رہیں، اس لیے نہیں کیا. محبوب تھوڑا سویا بھی کرو نا. وہ سلانے کا، وہ سونے کی بات کر رہے ہیں، اتنا مت جگہ کرو، سویا کرو. اور آج جاگنے والا محبوب سو رہا ہے. بتا رہے ہیں ہماری شان بھی دیکھو. ملائیت میں پھنسے ہوئے لوگ کبھی مولا مصطفیٰ جان رحمت کی شان بھی دیکھو. وہاں 40 راتیں جا کر کہتے تجھے دیکھنا ہے، منع کر دیا جاتا ہے، اور یہاں سر سے لے کے پیر تک کے چادر ڈال کے سو رہے. اللہ کہتا ہے جبریل جاؤ، 70,000 فرشتوں کو لے کر جاؤ، میرے محبوب کو جگاؤ اور کہنا چلو تمہارا انتظار کیا جا رہا ہے. کیا شان ہے نا، اپنے محبوب کی
ارے کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ مسلمانوں اپنے مقدر پہ ناز کرو، کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کا بھی اگر کلمہ پڑھتے تو مقدر والے تھے، مگر موسیٰ وہ ہے جو سوال کرتے اور منع کر دیے جاتے ہیں، اور یہاں تو سو رہے ہیں اور کہا انتظار ہو رہا ہے بھائی، انتظار ہو رہا ہے، اللہ آپ کا مشتاق ہے، انتظار ہو رہا ہے، چلیے۔ اور بھی کیسے 70,000 فرشتوں کی بارات لے کر کے جائیے۔ اب میں تھوڑا معراج پڑھ دیتا ہوں، اب نقطوں پہ بات کرنے کی وجہ سیدھی سیدھی معراج تھوڑا سا کچھ پڑھ دیتا ہوں، میرے آقا کی شان سمجھ میں آ جائے۔ ہم کیا، ہماری اوقات کیا، اللہ اکبر، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اللہ 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 نے حکم فرمایا جبریل جاؤ محبوب کو لے کر آؤ کہ کہنا انتظار ہو رہا ہے، تمہارا مشتاق ہے تمہارا خدا۔ اللہ اکبر، جبریل آئے 70,000 فرشتوں کو لے کر۔ اس دن رسول اللہ اپنے گھر میں بھی نہیں، اپنے چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر میں سو رہے تھے، کیونکہ مکے کے گنڈوں نے اتنا ستایا تھا کہ حضور علیہ السلام کو ستانے کی وجہ سے حضور کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ یاد رکھیے، حضور کے سر میں جس رات معراج بھی، اس رات حضور کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ بخار اور سر درد، یہ دو بیماریاں اللہ نے محبوب کو عطا کی ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، دونوں کا راز۔ جس دن سر درد ہوا اس دن لامکاں پہ بلا کر دیدار کرایا، اور جس دن بخار آیا اس دن دنیا سے بلا کر اپنا دیدار کرایا۔ حضور کو دو بیماریاں اللہ نے عطا کی، اسی لیے نہ بخار کو برا کہو نہ سر درد کو برا کہو۔ ایک بزرگوں کے سر میں درد ہوا، انہوں نے رات بھر شکرانے میں نفل ادا کی، جو بیماری تو نے محبوب کو دی تھی وہ بیماری آج تو نے اس کے غلام کو عطا فرما دی۔ ہائے ہائے ہائے، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، سر درد کو برا مت کہو۔ ایک شخص رابعہ بصری کے سامنے، اما رابعہ بصری کے سامنے پٹی باندھ کے آیا، اور اس نے کہا بیٹے کیا ہوا؟ اما سر میں درد ہو رہا ہے۔ ظالم، کتنے دن سے ہو رہا ہے؟ آج ہی ہو رہا ہے۔ اللہ نے اتنے دن تک سکھ دیا تھا، کبھی اس کا ذکر نہیں کیا، آج دکھ دے دیا تو پٹی باندھ کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ ہمارے بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے مولانا ذیشان، برا نہیں مانیں گے تو میں ان کے بارے میں بات کہہ دوں۔ کبھی کبھی ناظم صاحب آتے کہتے ہیں کہ آج کی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں ہے، بخار ہے، زکام بھی ہو گیا ہے، لیکن آپ کی محبت میں چلا آیا ہوں۔ ارے تو درد کی داستان سنانے آیا کہ ذکر رسول سنانے آیا؟ میرے بھائی، ہم نے تجھے اس لیے ناظم صاحب نہیں بلایا میرا بچہ ذیشان کہ ہم تیرے دکھ کی دائی، ایسا نہیں ہے، لیکن چونکہ اپنوں کو مثال بنانا پڑتا ہے نا،